मेंटल हॉस्पिटल ऑडिटोरियम पर कब्जे के बारे में हम आपको खबर दे रहे हैं। इस जाली कब्जे के बारे में आपको तफसीलात से बताते हैं हम। आए हमारे साथ रहें। कुछ नाकबद अंदेश लोगों ने पाकिस्तान को बदनाम किया और इस्लाम को भी बदनाम किया। ये वाक़या है लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद एक इंडियन सोशल मीडिया हरकत में आ गया और झूठ पे झूठ बोलने लगा। दुनिया के सोशल मीडिया पे बताना शुरू कर दिया। हमने एज ए मीडिया मैन तस्दीक की तो पता चला कि यहाँ पर कोई चर्च नहीं था, ना है ना होगा। इंडियन मीडिया होश के नाखून ले, झूठ पर झूठ ना बोले। जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है। गुलाम है रसूल के गुलाम है। जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तरमा, अब हम बताएंगे इस मामले में असलियत क्या है। हम एक मीटिंग का जिसको इन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे चर्च की पामाली की है, यानी कि वो अपने मेन मकसद से हटकर हमें इसमें फंसा रहे हैं कि हमने उधर एहतजाज क्यों किया। तो अब ये आप देख लो। फिर उसके बाद इन्होंने अपने चैनल्स पर ना ये खबरें देना शुरू कर दी कि मुसलमानों ने हमारे चर्च की बेहरमती की है और हमें कहती हैं कि इस्लाम कबूल कर लो तो फिर हम आपके साथ हैं। तो इस तरह की खबरें देकर तो हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। तो ये सारा कुछ आप देख लो। हमें आप तफसीलात से आगाह करें, इस चीज़ का मकसद क्या है इनका। पाकिस्तान और इस्लाम को तो बदनाम कर रहे हैं, हमें पता लग गया है, लेकिन आप हमें तफसील से बताएं। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मैं एक स्टाफ बात कर रही हूँ मेंटल हॉस्पिटल से। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में आज से 10 दिन पहले एक वाक़या पेश आया कि एक सिस्टर ने हमारे मुस्लिम ग्रुप में एक ऐसी वीडियो सेंड की जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़, एजेंसियों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की गई थी, जिस पर जब वो ग्रुप में सेंड हुई तो सब ने वो वीडियो देखी तो सब मुसलमानों स्टाफ नर्सिस को बहुत गुस्सा आया। इश्तियाल में आई वर्कर्स सब गुस्से में आए। तो जब सब गुस्से में आए तो उन सब ने एहतजाज छोटा सा किया जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही था। जब हमने वो एहतजाज किया तो इन्होंने हमारी वो वीडियो बनाकर अपने चैनल्स में सेंड कर दी और कहा कि मुसलमान हमें हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करके हमारे हॉस्पिटल में हमें कह रहे हैं कि इस्लाम कबूल करो। हालांकि आप ये आजकल का जो दौर है, इस दौर में कोई किसी को ज़बरदस्ती किसी के मज़हब के बारे में कोई बात कर सकता है। ये तो एक आम से बच्चे को भी कहें तो उसको भी पता होता है कि कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। और हम एक दायरे में रहते हुए एक ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। ये तो बात उनको करते हुए ज़रा सोचना चाहिए था कि कि मुसलमान इतने दहशतगर्द हैं कि खुल्लम खुला ऐसी दहशतगर्दियाँ करते फिरेंगे, और वो भी हॉस्पिटल्स में, एक ऐसे अदारे में जहां हम मरीज़ों की खिदमत करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हम ऐसा काम करेंगे। ये सारा का सारा मसला हुआ है कि वो जो सिस्टर सकीना मेहताब थी जिन्होंने पहले ये शुरू किया, उनको बचाने के लिए इन्होंने बाद में हम पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि हमारी एक सिस्टर
ادھر رمضان المبارک میں وہ بریانی اور دیگیں بانٹنے کے لیے ادھر گئیں تو ادھر یہ مسیحی جو ہیں بھائی آگے انہوں نے ادھر آ کے لڑائی کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے چرچ آڈیٹوریم میں وہ بانٹی تھی دیگیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے آڈیٹوریم میں یعنی کہ چرچ میں یہ کیوں ایسا کیا. حالانکہ وہ چرچ نہیں ہے, اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو بھی سینڈ کر دی ہے. وہ ایک آڈیٹوریم ہے, وہاں سب کو آزادی ہے, وہاں جا کر جو مرضی اپنی عبادت بھی کر سکتا ہے, میٹنگز بھی کر سکتے ہیں, کوئی پیشنٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں. لیکن صرف اس واقعے کو چھپانے کے لیے کہ یہ واقعہ جو ہے ہماری سسٹر کا جو ہے اس سکینہ مہتاب کا, اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے چرچ والے واقعے کو ہوا دی اور اشتعال انگیز خبریں پھیلائیں, اور یہاں تک کہ انہوں نے ہر چینل پہ یہ خبر دی تاکہ مسلمانوں کی ہم انسلٹ کروا سکیں. اور ہمیں بہت دکھ ہوا, افسوس ہوا یہ سوچ کر کہ ہم تو صرف اپنے نبی کی خاطر, اپنے مذہب کی خاطر صرف اتنا سا احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے کہ نہیں ایسی باتیں ہمارے مذہب میں ایک ساتھ رہتے ہوئے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس ایک چھوٹے سے احتجاج کو اتنا غلط رنگ دے دیا گیا کہ سوچ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ ابھی تو مسلمانوں نے کوئی قدم اٹھایا نہیں تو یہ حال ہے. تو مسیحی برادری نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے, اور اگر مسلمان کبھی کوئی سٹیپ اٹھا لے تو یہ مسیحی برادری کیا کرے جو کہ اتنی مظلوم بنی پھرتی ہے. تو تعلقات ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دن میں انہوں نے 100 چینلز پہ یہ خبریں پھیلائیں. لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارا ساتھ دینے والا ہے. رمضان کے بامقدس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, تو ہم کیوں ایسی انتشار انگیز باتیں پھیلائیں گے. تو لہٰذا جو بھی یہ دیکھ رہا ہے پلیز برائے مہربانی پہلے ان سب چیزوں کو دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا واقعی مسلمان ایسا کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ خود بتائیں کہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ایک سٹاف اگر ہاسپٹل میں مریض کا خیال کرے گا یا عبادت کرنے کے لیے چرچ میں جائے یا آڈیٹوریم میں جائے, تو یہ تو ویسے بھی ایک چرچ تو ویسے ہی ایک ہاسپٹل میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہے کسی ہاسپٹل میں تو آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ جی واقعی کسی ہاسپٹل میں چرچ نہیں ہے. جی ہاں جی, کسی ہاسپٹل میں یہ چرچ ہے, ہر ہاسپٹل میں اجازت ہے. عبادت تو ہر جگہ ہو جاتی ہے, گھر میں بھی ہو جاتی ہے. ہم بھی تو اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں کبھی کہا کہ ہمیں بھی اسپیشل جگہ دی جائے عبادت کرنے کے لیے. کیوں, ہم پیشنٹ کی خدمت کرنے کے لیے گئے ہیں. عبادت ہم اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. ہم مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کی سیلری لیتے ہیں, تو وہاں ہم اپنی عبادت کیوں کریں. اللہ تعالیٰ پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہم ناانصافی کر رہے ہیں, ہم اپنی بددیانتی کر رہے ہیں. اپنی جاب میں جو ہم جاب کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی جاب میں سے 2 گھنٹہ نکال کر ہم عبادت کرتے ہیں, وہ پیشنٹس کا خیال نہیں رکھ سکتے ہم کیا. تو پلیز جو بندہ اس کو دیکھے ویڈیو کو وہ پازیٹیولی سوچے کہ مسلمان اتنے غلط نہیں ہو سکتے جتنا غلط مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اور جتنی ویڈیوز ہیں اگر ہم نے احتجاج کیا ہے تو ہم نے احتجاج صرف اس سسٹر سکینہ مہتاب کی ویڈیو پر کیا تھا کہ انہوں نے یہ ویڈیو نرسنگ کے گروپ میں کیوں سینڈ کی اور اشتعال کیوں پھیلایا. سب سے پہلی گناہ گار تو وہ ہے نا کہ انہوں نے مسلمانوں کے مقدس مہینے میں یہ ویڈیو سینڈ کر کے انتشار پھیلا کر بعد میں پھر انہوں نے ہمیں ہی دہشت گرد کہلوایا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ہمارے یعنی کہ آڈیٹوریم میں آ کر انہوں نے حملہ کیا. ہم نے کیا حملہ کیا, ہم نے وہاں جا کر درود و شریف پڑھا آڈیٹوریم میں, جیسے یہ وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں. تو وہاں جب ہم نے جا کر عبادت کی, انہوں نے ہماری ویڈیو بنائی, ویڈیو بنا کر انہوں نے اس کو انتشار کا نام دے دیا کہ انہوں نے ہماری پامالی کی ہے چرچ کی, جبکہ اب وہ ایک آڈیٹوریم ہے اور گورنمنٹ بھی اس کو الاؤ کر چکی ہے. جی مس بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. کبھی بھی اسلام میں اس طرح نہیں ہوا, نہ کسی نے کیا. 1400 سال ہو گئے, نہ ہم نے کبھی سوچا نہ سنا. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے مفاد پرست ٹولے کو روکا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, بلکہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. کیوں کہ اس سے ہم بدنام ہوئے ہیں پوری دنیا میں. پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوا ہے. حکومت وقت عمران خان صاحب پورے دنیا میں بدنام ہوئے ہیں.
جس میں انڈیا ان کے ساتھ ہے اور یہ انڈین ایجنٹ ہیں، میرے خیال سے تو انڈین ایجنٹ ہیں۔ صابر کشمیری، دی ایوننگ پوسٹ نیوز، لاہور۔